آگے ہمیں آتھر کیا کہہ رہا ہے، اینڈ اور آن پر کاؤنٹلیس بے شمار اوکیزنس مواقع یا موقع ڈیورنگ دوران اور وزٹس ہمارے دوروں کے ٹو دا ایگریکلچرل زرعی کمیونز برادریوں کو وی ور ہم تھے پراؤڈلی فخر سے ٹولڈ بتائے گئے ہیں یہاں وی ڈڈ ناٹ ہم نہیں تھے ایون یہاں تک کہ ہیو رکھنا ہونا دا لائف زندگی آف دا آکسن بیلوں کی اینڈ ہورسز گھوڑوں کی، اور بے شمار مواقعوں پر ہمارے زرعی برادریوں کے دوروں کے دوران ہمیں فخر سے یہ بتایا گیا کہ ہم یہاں پر یہاں تک کہ بیلوں اور گھوڑوں کی سی زندگی نہیں رکھتے۔ اب یہاں آتھر کہہ رہا ہے کہ ہم نے جب زرعی برادریوں کے جتنے بھی دورے کیے، یہ چائنیز لوگوں کی جو کمیونٹیز تھیں، زرعی برادریاں تھیں، ان کے دوروں کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چینی لوگ جو آئرن ایج والی زندگی جی رہے تھے، ایگریرین لائف جی رہے تھے، یہ ان کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آتھر وہاں گیا ان کے پاس، تو وہ لوگ جو تھے انہیں فخر سے اپنے بارے میں بتاتے تھے کہ یہاں پر وہ بہترین زندگی جی رہے ہیں، کوئی گھوڑے یا بیل جیسی زندگی نہیں جی رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ بہت سادے تھے، اپنی زندگی کو بہترین سمجھ رہے تھے، جبکہ باقی دنیا ان سے بہت زیادہ آگے تھی، آگے نکل گئی تھی اور کمفرٹیبل لائف زندگی جو ہے وہ جی رہی تھی۔ لیکن ان کے لیے یہ زندگی بہترین تھی کیونکہ انہیں علم ہی نہیں تھا کہ ترقی کس حد تک ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس وقت تک 2 انڈسٹریل ریولوشنز جو ہیں وہ کول اور گیس کے ذریعے آ چکے تھے، لیکن یہاں کے چینی باشندے جو تھے، لوگ تھے، ان کو اس کے فوائد حاصل نہیں ہوئے تھے، اور اس کا قصور وہ مغربی ممالک تھے جنہوں نے چائنا میں ترقی ہونے ہی نہیں دی تاکہ وہ اس ملک اور ان لوگوں کو اچھے سے استعمال کر سکیں، اور یہ کہ کہیں یہ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں ان پر حکومت کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا۔ اس جملے سے، اس بات سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جو KMT کی پارٹی تھی، پولیٹیکل پارٹی تھی، وہ مغربی طاقتوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور وہ بھی چائنا میں ترقی ہونے نہیں دے رہی تھی، کیونکہ KMT جو ہے 1912 میں وجود میں آئی، اور جو CCP کی پارٹی تھی وہ 1922 میں وجود میں آئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو KMT کے پاس 1912 سے 1949 تک کا جو وقت تھا وہ لا سکتے تھے، چائنا میں ترقی بہتری لا سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اس کی کوشش نہیں کی۔ کمپیئرڈ بمقابلہ ٹو چائنا کے ان 1949 میں رشیا ان 1917 رشیا نے 1917 میں ڈڈ ناٹ نہیں تھا ہیو حاصل کیا یا پایا دا گرم ایک سنگین انہیریٹنس وراثت کو آف اے سینچری صدی کی آف اے شیٹرنگ توڑ ڈالنے والی چکنا چور کر دینے والی ملٹائی کثیر کلونیل نوآبادیاتی ایکسپیرینس تجربہ بمقابلہ چائنا کے 1949 میں رشیا نے 1917 میں تباہ کر دینے والی کثیر نوآبادیاتی کا تجربہ صدی کی ایک سنگین وراثت میں نہیں پایا تھا، ٹھیک ہے۔ بمقابلہ چائنا کے 1949 میں رشیا نے 1917 میں ایک توڑ ڈالنے والا، بکھیر دینے والا، تباہ کر دینے والا کثیر نوآبادیاتی کا تجربہ صدی کی ایک سنگین وراثت میں نہیں پایا تھا۔ اس میں 2 مختلف ممالک کے دور کا موازنہ بتایا گیا ہے، جیسے 1949 میں چائنا میں نئے سیاسی نظام کا آغاز ہوا، ایک نئی سیاسی پارٹی کے ذریعے ہوا، ویسے ہی 1917 میں رشیا میں بھی انقلاب آیا اور پرانا نظام ختم ہوا، لیکن چائنا کو جو تاریخ سے وراثت میں تباہ کرنے والا کولونائزیشن کا تجربہ اور تکلیف ملی وہ رشیا کو نہیں ملی، یہ بتا رہا ہے آتھر۔ وہ بھی ملٹائی کولونائزیشن، کثیر نوآبادیاتی، اس کا مطلب کیا ہے کہ چائنا پر ایک مغربی ملک جو ہے اس نے حکومت نہیں کی تھی بلکہ مختلف ممالک نے حکومت کی تھی، جس میں یورپین، امریکن اور ایشین ممالک شامل تھے، جیسے جاپان، رشیا، برطانیہ، فرانس، اٹلی، جرمنی، USA، نیدرلینڈز، پرتگال، یہ سارے، اسپین، یہ سارے وہ ممالک تھے جنہوں نے چائنا پر جو ہے وہ حکومت کی تھی، کولونیل جو تھی ہسٹری اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ رشیا کو کبھی نہیں سفرڈ، سہنا پڑا چائناز فیٹ، چائنا کی قسمت کو، ٹھیک ہے، جو چائنا نے سہی، آف سچ، جیسے کہ اشارپ، ایک تیز اینڈ پرویزو اور سرایت کرنے والا ویسٹرن امپیکٹ، مغربی اثر، دیٹ جو کہ اٹ واز، یہ تھا، فورسڈ، جبری دیا گیا، ٹوگیدر، اکٹھے، ود، ساتھ، many other، کئی دوسری ایشیائی سویلائزیشنز کے انٹو میں کائنڈ آف، ایک قسم کے نیشنل شیزوفرینیا، ایک قومی شقاق دماغی میں، ناٹ جسٹ، نہ صرف ان ٹرمز آف کے لحاظ سے، اور سپلٹ
ایک تقسیم شدہ اکانومی معیشت کے بٹ لیکن ابو آل سب سے بڑھ کر ان ٹرمز آف کے لحاظ سے اسپلٹ ایک تقسیم شدہ کلچر ثقافت کے اینڈ اور اسپلٹ ایک تقسیم شدہ پرسنالٹی شخصیت کے. رشیا کو کبھی نہیں سہنا پڑی چائنا کسی قسمت جیسے کہ ایک تیز سرایت کر جانے والا مغربی اثر جو کہ جبری دیا گیا تھا اکٹھے ساتھ کئی دوسری ایشیائی تہذیبوں کے ایک قسم کے قومی شقاق دماغی میں نہ صرف ایک تقسیم شدہ معیشت کے لحاظ سے لیکن سب سے بڑھ کر ایک تقسیم شدہ ثقافت کے لحاظ سے اور ایک تقسیم شدہ شخصیت کے لحاظ سے. اچھا یہاں پر ویسٹرن امپیکٹ جو ہے مغربی اثر جو ہے جو کہ جبری دیا گیا جو کہ چائنا نے فیس کیا ٹھیک ہے اپنی قسمت میں اور رشیا نے فیس نہیں کیا اور یہی فیٹ جو ہے وہ کئی ایشیائی سویلائزیشنز کو بھی سہنا پڑا ٹھیک ہے جن کے اوپر ویسٹرن طاقتوں نے مغربی طاقتوں نے حکومت کی تھی. یہ وہ سینٹینس کا وہ پارٹ بتا رہا ہے ٹھیک ہے. تو یہ جو امپیکٹ تھا اس کی وجہ سے چائنا نے کیا فیس کیا تقسیم شدہ اکانومی معیشت ٹھیک ہے تقسیم شدہ ثقافت کلچر اور تقسیم شدہ شخصیت پرسنالٹی کو جو ہے وہ کنٹری کے لوگوں کی اس کو فیس کیا اور یہ حالت اتنی بری تھی اکانومی کی کلچر کی پرسنالٹی کی کہ اس کو تشبیہ دی ہے آتھر نے نیشنل شیزوفرینیا سے. شیزوفرینیا ایک دماغی روگ ہے پریشانی ہے بیماری ہے اور یہ بہت خطرناک ہے. اچھا شیزوفرینیا کیا ہے کہ ایک ایسا مرض ہے جو انسان کے سوچنے کے انداز یعنی تھنکنگ کو متاثر کرتا ہے اس طرح کہ اس میں انسان حقیقت اور وہم یا خیال میں فرق نہیں کر پاتا ٹھیک ہے. اسے سمجھ نہیں آتا کہ ریالٹی کیا ہے اور اگر اسے حقیقت کا علم ہو بھی جائے تو وہ اس کو محسوس نہیں کر پاتا فیل نہیں کر پاتا. اس کا ذہن نمب اور سن حالت میں ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ شخص جو ہے جسے شیزوفرینیا ہوتا ہے وہ اندرونی انتشار کا شکار ہوتا ہے پریشان رہتا ہے جلدی یقین نہیں کرتا شک بہت کرتا ہے. اب یہ ایک انتشار کی سی حالت جو شیزوفرینیا میں ہوتی ہے ویسی ہی حالت جو ہے وہ اکانومی کی ہے کلچر کی ہے پرسنالٹی کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ویسٹرن امپیکٹ ہے چائنیز لوگوں کے اوپر وہ کس طرح سے کام کیا اس نے کہ جو معیشت ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصہ روایتی معاشی نظام اور دوسرا جدید معاشی نظام ہے یعنی ایک ٹریڈیشنل ہے دوسرا ماڈرن ہے اور ان دو حصوں کی وجہ سے دولت یعنی ویلتھ حاصل کرنے پروڈکشن یعنی پیداوار کو حاصل کرنے ترقی کو حاصل کرنے کے جو انداز ہیں وہ کیا ہیں سپلٹ ہیں تقسیم شدہ ہیں جس کی وجہ سے انتشار ہے فرق ہے تفریق ہے لوگوں کے اندر. یعنی چائنا کی اکانومی روایتی اور جدید ان دو طریقوں میں بٹنے کی وجہ سے بکھر کر رہ گئی ہے انتشار اور پریشانی کا شکار ہے. اسی طرح کلچر کی بات کر لیتے ہیں. اب یہی حالت کلچر کی ہے تہذیب کی ہے کہ وہ دو حصوں میں تقسیم شدہ ہے. ایک حصہ وہ ہے جس میں روایتی چینی طرز کی زندگی اصول ضوابط عقائد رسومات ٹھیک ہے وہ شامل ہے اور دوسرا تہذیب کا وہ حصہ ہے جس میں مغربی اثر مغربی طرز کی زندگی اصول رسومات لباس وہ چیزیں شامل ہیں ٹھیک ہے. یہ ہے سپلٹ ہونا دو حصوں میں تقسیم ہونا. ان دو حصوں میں بٹنے کی وجہ سے چینی تہذیب بھی جو ہے وہ بکھر کر رہ گئی ہے انتشار کا شکار ہے ٹھیک ہے. اسی طرح پرسنالٹی کی بات کر لیں یہی حالت انتشار پریشانی پرسنالٹی میں بھی لوگوں کی شخصیت میں بھی موجود ہے. یعنی چینی لوگ نفسیاتی طور پر اس الجھن کا شکار ہیں کہ ہم روایتی طرز کی زندگی کو جئیں اختیار کریں یا جدید مغربی طرز کی زندگی کو اختیار کریں کیونکہ اگر وہ جدید مغربی طرز کی زندگی کو اختیار کرتے ہیں تو وہ ان کی اپنی چینی شخصیت اس سے کیا ہے ختم ہو جائے گی اور اگر وہ روایتی زندگی جیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ اولڈ فیشن کہلائے جائیں گے ایسے لوگ کہلائے جائیں گے جو کہ کیا ہے کنزرویٹو ہیں ٹھیک ہے. اور یہ ورڈ نیگیٹو ٹرمز میں جاتا ہے تو کیا کہلائے جائیں گے کنزرویٹو کہلائے جائیں گے پرانے خیالات کے لوگ کہلائے جائیں گے اور معاشرے میں پیچھے رہ جائیں گے یا پیچھے رہ جانے والوں میں تصور کیے جائیں گے. اب یہ ایک پرابلم ہے جو سوسائٹی میں موجود ہے کلونیل ہسٹری کی وجہ سے. اب سوشل ایکسپیریمنٹ جو ماؤ زے تنگ کے انڈر کیا گیا اور پھر اس کا حل بھی نکلا کہ یہ ساری پرابلمز جو ہیں وہ ختم ہو گئی. اب ہم نیکسٹ پیراگراف میں اس کو پڑھتے ہیں. اچھا جی نیکسٹ پیراگراف میں آتھر نے سوشل ایکسپیریمنٹ کی فائنلی بات کی ہے ٹھیک ہے. ان چائنا میں دا انڈیویجول انسان کو ہیز بین ریسکیوڈ. اچھا یہ کلیکٹیو ورڈ کے طور پر معاشرے کی بات کی گئی ہے. ہیز بین ریسکیوڈ بچا لیا گیا ہے فرام سے دا آفٹر میتھ انجام سے آف دس اس انفارچونیٹ بدقسمت ہیریٹیج ورثے یا وراثت سے بائی کے ذریعے. اب تین چیزیں بتائی گئی ہیں جس کے ذریعے انڈیویجول یعنی معاشرے کا جو ہے وہ اس
ساری پرابلمٹک ہسٹری اور کلونیل جو افیکٹ تھا، ویسٹرن امپیکٹ تھا، اور جو اسپلٹ اکانومی تھی، اسپلٹ کلچر تھا اور پرسنالٹی تھی، ان ساری پرابلمس سے جو ہے وہ 3 چیزوں کے ذریعے چائنا کو بچا لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. نیو فاؤنڈ ایک نیا حاصل کردہ کمپینین شپ، صحبت کا احساس، کامن پرپس مشترکہ مقصد، اینڈ اور ڈسپلن نظم و ضبط آف میس آرگنائزیشن بڑے پیمانے پر تنظیم کا نظم و ضبط. ٹھیک ہے. ان 3 چیزوں کے ذریعے چائنا اس کے معاشرے کو، چینی لوگوں کو، سوسائٹی کو بچا لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. نیا حاصل کردہ کمپینین شپ، صحبت کا احساس، یہ جو فرسٹ پوائنٹ مینشنڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چینی لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے سہارا بننے، ایک دوسرے کی مدد کرنے، سپورٹ کرنے اور یکجہتی جیسے جذبے کو جو ہے وہ پا لیا ہے. اور یہ نیو فاؤنڈ ہے، یہ جذبہ نیا حاصل کردہ ہے. اور یہ کیوں ان کو ملا ہے؟ کیونکہ کلیکٹیولی جو ہے چائنا نے ایک ہی پرابلم کو سب لوگوں نے فیس کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک احساس جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو گیا ہے، کمپینین شپ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم ایک ہی مسئلے میں سارے اگر جو ہیں وہ اس سے 2-4 ہیں تو ہم نے اس سے نکلنا ہے. تو ایک جہتی ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. کمپینین شپ ان کے اندر آ گئی ہے جو پہلے کیا تھی، موجود نہیں تھی. اس جذبے کی وجہ سے جو چائنا نے علیحدگی محسوس کی تھی دنیا سے، اپنے پریشان کن تاریخی تجربے کی وجہ سے اس پر بھی اس نے قابو پا لیا آسانی سے، اور یہ ممکن بھی ہو سکا. ٹھیک ہے. تو نیو فاؤنڈ کمپینین شپ کی وجہ سے. نیکسٹ ہے کامن پرپس. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ چینی معاشرے کا اب کیا ہے، ایک ہی مقصد ہے کسی چیز کو لے کر جس کی وجہ سے سارے لوگ متحد ہو گئے ہیں، اور وہ چیز اپنی تاریخ سے حاصل کردہ تکالیف کا خاتمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے تقسیم شدہ اکانومی، تقسیم شدہ کلچر اور پرسنالٹی جو ہے اس کو ٹھیک کرنا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اپنی کنٹری کے معاملات جو خراب ہیں انہیں ٹھیک کرنا، یہ ان کا ایک مشترکہ مقصد ہے. ٹھیک ہے. اینڈ اور ڈسپلن نظم و ضبط آف میس، مطلب بڑے پیمانے پر آرگنائزیشن، تنظیم کا. اب بڑے پیمانے پر جو بات کی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ کلیکٹیولی مل کر اس کے لیے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان میں تنظیم ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک نظم و ضبط کے ذریعے کام کر رہے ہیں. سماجی جتنے بھی مسائل ہیں معاشرے میں، ان کو حل کرنے کے لیے معاشرے میں ایک منظم یعنی آرگنائزڈ نظم و ضبط جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے. آرگنائزیشن. اچھا، اس ورڈ کی وجہ سے پتا چلتا ہے کہ جو لوگ معاشرے میں مل کر اجتماعی کوششیں کر رہے ہیں اور جو ہم آہنگی موجود ہے ان کے اندر، وہ کسی سرپرست، کسی گورنمنٹل آرگنائزیشن کے انڈر وہ جو ہے وہ ان کی مدد، ان کی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو مل کر کام کر رہے ہیں یہ کسی آرگنائزیشن، کسی سرپرست، کسی کے انڈر ہونے کے بعد کام کر رہے ہیں. وہ سرپرست کوئی ادارہ، کوئی گورنمنٹل بھی ہو سکتا ہے، یا وہ خود ان کے اندر ہی کوئی سرپرست جو ہے وہ کوئی لیڈر ہو سکتا ہے جو ان کو پرووائڈ کر رہا ہے ہیلپ. وہ موت سے تنگ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ چائنا کی عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ مل کر ہی، متحد ہو کر ہی اپنے حال اور مستقبل کو جو ہے وہ ماضی کی تکالیف سے بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی مل کر ہی ترقی حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرا کوئی آپشن موجود ہی نہیں ہے.